اور پیرس میں ہماری دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے بعد کہا ہے کہ سعودیہ کب جائے گا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریسٹرکشن وہاں کی سول ایویشن لگا رہی ہے، گلف اور سعودیہ میں بالکل وہ اجازت نہیں دے رہے، اور گلف میں آپ کو شاید میں بتا پاؤں کہ گلف میں یو اے میں العین، ابو ظہبی، دبئی، اس پہ یقین کریں کہ سلاٹس لینے کے لیے اس قدر ہمیں محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بیکاز آپ سب کو اندازہ ہے کہ ماضی میں ہم نے ان کو اوپن سکائی پالیسیز کے تحت بہت زیادہ سلاٹس دے دی، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایئر لائن پنپیں رادر دین کہ پی آئی اے یا ایئر بلو یا سیرین یہ آپریٹ کریں۔ سو ہم تینوں ایئر لائنس کو سلاٹس لینے کے لیے بہت مصیبت پڑتی ہے۔ سعودی عرب میں ابھی بھی ہم سلیکٹڈ سلاٹس لے کے جا رہے ہیں، اور ایک ایک سلاٹ کے لیے، ایک ایک لینڈنگ رائٹ کے لیے میں ایویشن ڈویژن کی مدد حاصل کرتا ہوں، اور پھر وہاں پہ جو ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں، بلال صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تب جا کے ہمیں ایک یا دو سلاٹس کی پرمیشن دیتی ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے محب وطن پاکستانی جو وہاں جا کے اپنا رزق کمانا چاہتے ہیں اور وہاں سے آنا چاہتے ہیں، بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ کو کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، وہ ہے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ۔ دیکھیں، ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی پاکستان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سب سے پہلے کنڈیشن گلف نے لگائی، دبئی نے کہا کہ جب تک آپ ریڈ ٹیسٹ نہیں کریں گے، ریپڈ ٹیسٹ کر کے نہیں لائیں گے، جو کہ 4 گھنٹے تک ویلڈ رہتا ہے، سو 4 گھنٹے کے لیے آپ پہلے ریڈ ٹیسٹ کرائیں۔ پھر انہوں نے کہا، اگلے 2 دن کے اندر ہی انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، انہوں نے کہا جی آپ ریڈ کے ساتھ ساتھ ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کر کے لائیں۔ سو اب ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی فیسلٹی پاکستان میں اس وقت تک نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے سیال کوٹ ایئرپورٹ نے یہ فیسلٹی اویلیبل کی، سو پی آئی اے نے فوراً اپنی ساری فلائٹیں دوسرے اسٹیشن سے کینسل کر کے سیالکوٹ ڈائیورٹ کر دی۔ اب آج کی سچویشن یہ ہے کہ پی آئی اے نے ہر ایئرپورٹ پہ پشاور، ملتان، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس میں سے اسلام آباد، ملتان، پشاور اور سیالکوٹ آپریشنل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں لاہور اور اسلام آباد بھی آپریشنل ہو جائیں گی، اور یہاں سے ہم یہ جو اپنے مہمانان گرامی ہیں ان کے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے سرٹیفائڈ لیبارٹریز کے تھرو، اور ان لیبارٹریز سے جب آپ کے ٹیسٹ ہو جائیں گے تب آپ کو وہ وہاں کی جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ آپ کو ریسیو کریں گی۔ اگلا سوال ہے کہ وائی 777 آر ناٹ آپریٹنگ آن ڈومیسٹک۔ یہ نہیں ہو سکتا، جو کاسٹ آف آپریشن 777 کی ڈومیسٹک سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ اس کی انجن سائیکل کی ایک کاسٹ ہوتی ہے۔ جب ہم نے ٹیک اوور کیا اس وقت 777 ڈومیسٹک روٹ پہ چلتے تھے اور بے انتہا نقصان کرتے تھے۔ آج A330 صرف ایک بڑا جہاز ہے جو سیرین آپریٹ کر رہی ہے، اور وہ بھی مجبوری کے تحت کر رہی ہے اور لاس میں کری۔ 777 کبھی بھی کمرشلی وائبل نہیں رہا، یہ جہاز ڈومیسٹک روٹس کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لانگ ہال کے لیے ہے، اور لانگ ہال بھی کون سے؟ کینیڈا، امریکہ، یہ اس روٹ کے لیے ہے۔ آپ کو یہ شاید اچنبھا لگے گا، میں یہاں سے اگر قریبی ملک ملیشیا اور ٹرکی جاتا ہوں 777 کے اوپر، وہاں پہ بھی، اور یہ مجھے نہیں، کوئی بھی ایئر لائن 777 کو ان چھوٹے روٹس پہ چلائے گی تو اس کو بہت نقصان ہوتا ہے، اس لیے 777 کبھی بھی ڈومیسٹک روٹ پہ نہیں چلایا جاتا، نہیں چلایا جانا چاہیے تھا۔ اب الحمدللہ جب سے ہم نے ٹیک اوور کیا، جب ہم نے کمرشل ڈیسیژن لینے شروع کیے، تو اب یہ ڈومیسٹک میں نہیں چلتا۔ آپ نے لکھا کنفائنڈ ڈیٹ آف سی اے نے ایویشن ڈویژن نے بہت کوشش کی ہے، ہمارے منسٹر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کس طرح سول ایویشن کا آڈٹ جلدی ہو جائے، بٹ کووڈ کی انڈین ویو کی وجہ سے، انڈین ورژن کی وجہ سے جو آئیکیاؤ کے آڈیٹرز ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں ٹریول کرنے میں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ابھی شنید ہے کہ شاید اکتوبر میں وہ راضی ہو جائیں اور سول ایویشن کا آ کے آڈٹ کر لیں۔ آپ نے لکھا کہ پی آئی اے نجف آپریٹ کرے گی عاشورہ میں، میری بڑی خواہش تھی، اور الحمدللہ ہم نجف کی فلائٹس 13 تاریخ سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہم فلائٹس 1 وے لے کے جائیں گے، بیکاز شروع میں واپس آنے والے لوگ نہیں ہوں گے، بٹ ہماری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے زائرین کو عاشورہ اور 40 میں آپ کو سپورٹ کریں، تو انشاءاللہ 13 تاریخ سے ہماری فلائٹس آپریٹ ہو گئی ہیں۔ ہمیں یہاں پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ وہاں کی سول ایویشن
اپنی ایئر لائن کو سپورٹ کرنے کے لیے عراق ایئر ویز اور بغداد ایئر لائن کو تو 14 سلاٹس دے چکی، بٹ پی آئی اے کو ابھی تک 7 سلاٹس تھیں. وہاں میرے امبیسڈر صاحب ہیں اسد صاحب، سوری امجد صاحب، ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں. میری ان سے ڈیلی بات ہو رہی ہے، اور یہاں کے امبیسڈر جو ہیں عراق کے، ان سے بھی میری بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں کہ میکسیمم سلاٹس لے لیں. نجف ہم ضرور جائیں گے، اپنے زائرین کو لے کے جائیں گے. اگلا کوشچن ہے کہ ویل اسٹارٹ فلائنگ فار اوسلو. اوسلو یہ وہی لنک ہے سول ایویشن کی، اس کے تحت کہ جیسے سول ایویشن کا آڈٹ کلیئر ہو جاتا ہے. اگلا ہے کہ ریڈیوس ڈومیسٹک فلائٹ فیئرز. میرے خیال میں تو یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ ایک نجی ایئر لائن نے ایویشن انڈسٹری کے ساتھ جو کیا ہے بہت زیادتی کی. اس قدر کم کرائے پہ اس وقت ہم آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید وائبل نہیں بنتے، لیکن مارکیٹ میں رہنے کے لیے باقی ایئر لائنز اسی کرائے پہ ہیں. ہم جب فلائٹس کھولتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس قدر لو ریٹس پہ ہم کھول رہے ہیں کہ وائبلٹی ہونا مشکل ہو رہی ہے. میرے خیال میں تو ڈومیسٹک پہ اس وقت بہت اچھے کرائے. اگلا سوال ہے کہ تاشکند، باکو اینڈ بشکیک. یس، بشکیک پہ ہم ریگولر فلائٹس لگائے ہوئے ہیں. پہلے ہم نے چارٹر شروع کی، اب ہم نے اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے بشکیک پہ ریگولر فلائٹس کر دی ہیں. تاشکند، وہاں پہ ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں اسد صاحب، یہاں پہ ان کے امبیسڈر صاحب ہیں عثمان صاحب. میں ان سے اسد صاحب سے تو ظاہر ہے وہ ہمارے پیٹرنائز کر رہے ہیں، ہمیں سلاٹس کا مسئلہ ملتا ہے. ازبکستان ایئر کو لاہور کی سلاٹس مل جاتی ہیں، بٹ پاکستان ایئر لائنز کو وہاں کی سلاٹس نہیں ملتی، ڈسکریج کیا جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے شیڈول فلائٹس لگائیں اور آخری موقع پہ 1 گھنٹہ پہلے وہ فلائٹس کینسل کر دی جاتی. میں فلائٹس شیڈول کرتا ہوں اور 2 دن 1 دن آخری رات کو مجھے کلیئرنس ملتی ہے. اب میں اپنے جو گیسٹ ہیں، جو ہمارے مسافر، ان کو کیسے پلان کر کے لے کے جا سکوں. لیکن ہماری پرائورٹی ہے تاشکند، بشکیک اور باکو. ہم ہر صورت اس جگہ جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، پھر ان اسٹوڈنٹس کی وائبلٹی بنتی ہے. وین ایز اے نیو ایئر کرافٹ بینگ، اس وقت ہمارا جو امیڈیٹ شارٹ ٹرم گول ہے، اس میں ہم نے ہمارے پاس جو پرانے جہاز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاز بہت پرانے ہو چکے ہیں، 13 سال پرانے ایوریج ایج ہے ہمارے جہازوں کی. ہمارے آ کے ہم نے ایک جہاز انڈکٹ کیا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے احکامات آ گئے کہ مینجمنٹ کو تھوڑے عرصے کے لیے سائٹ پہ ہونا پڑا، جس کی وجہ سے انڈکشن رک گئی. اب الحمدللہ ہم نے دوبارہ انڈکشن پلان کر لی ہے. انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رہنمائی سے، وزیر خزانہ اور ہمارے آوازی کے جو وزیر ہیں، ان کے تعاون سے انشاءاللہ ہمارا پورا پلان ہے کہ اگست سپٹمبر میں ہم 6 جہازوں کو انشاءاللہ ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پرانے جہاز ہیں ان کو ہم واپس کریں گے اور ان کی جگہ ریپلیسمنٹ نئے جہازوں کی یا بہتر جہازوں کی لے کے آئیں گے.